یہ ہو گئے تھے اور چھٹے ساتویں کے اندر وضو ٹوٹ گیا، تو اب ہم نئے سرے سے طواف شروع نہیں کر سکتے، اب اسی کو پورا کرنا ہوگا۔ تو بہرحال اگر ٹوٹ جائے دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو جا کے وضو کریں گے اور واپس آ کر اگر 4 چکر یا اس سے کم ہیں تو نئے سرے سے بھی شروع کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور 4 سے زیادہ ہیں تو اسی طواف کو مکمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ قدم بقدم حج کا یہ سفر مکمل ہو چکا ہے، مدینے کی حاضری بھی ہو چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کہیں کوئی ابہام، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک اور کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لائن پہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اگر احرام حج کے احرام کی چادر پہ نجاست لگ گئی اور ہم نے اس کو چینج کر لیا تو اس صورت میں کیا ہے؟ اچھا یہ فرمائیے آپ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ سلیم بول رہا ہوں، کراچی سے۔ جناب سلیم صاحب، بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ جی مفتی صاحب۔ اس کا جواب ابھی دیا کہ اگر احرام کی چادر پہ نجاست وغیرہ لگ جائے تو آپ باتھ روم میں جا کر اتنا مقام جتنے مقام پہ نجاست لگی ہے اسے شرعی طریقے سے پاک کر لیں، یعنی آپ ٹوٹی کھولیں اور جو نجاست کی جگہ ہے اس کو پکڑ کر ٹوٹی کے نیچے آہستہ آہستہ ملتے رہیں۔ جب یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تو آپ کی چادر پاک ہو جائے گی، اب آپ اس کو یوز کر لیجیے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے مدینے کی حاضری کے حوالے سے، لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے کچھ آڈینس کے اور سوالات لے لیں۔ ایک جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جنید بھائی، میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی نے بھولے سے طواف سے قبل صحیح کر لی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے، عموماً لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں اس حوالے سے۔ ہاں، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طواف اور سعی کے اندر ترتیب واجب ہوتی ہے، پہلے طواف کرنا ہے پھر سعی کرنی ہے۔ اگر آپ نے پہلے سعی کی پھر طواف تو ترک واجب لازم آیا اور دم لازم ہو جائے گا، لیکن اس میں فقہا نے فرمایا کہ بالفرض اگر کسی نے پہلے سعی کر لی ہے اور وہ اس کے بعد طواف کر کے دوبارہ سعی کر لے تو وہ دم ساقط ہو جائے گا۔ تو اگر کسی سے یہ خطا ہو بھی جائے بالفرض، یا کوئی آپ سے وہاں پر یہ مسئلہ پوچھے کہ جی ہم نے غلطی سے پہلے سعی کر لی ہے اور اب تو طواف کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، تو آپ ان کو یہ مشورہ دیں کہ اب آپ طواف کر کے دوبارہ سعی کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا دم ساقط ہو جائے گا۔ ٹھیک، ایک اور کال ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں، دیکھیں کہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کون صاحب اور کہاں سے؟ میں قاضی امجد لاہور سے بول رہا ہوں۔ جناب ہم نے جو حج کی تھی نا، تو جب ہمارا وہ گئے بسیں گئی وہاں پہ مزدلفے میں، اچھا اس وقت تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھی، جی تو کیا جو ہم نے نمازیں پڑھی وہ صحیح ہیں؟ وہ اچھا یہ بتا دیں آپ ذرا۔ بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے اس وقت پوچھا ہے مفتی صاحب۔ عموماً ایسا ہوتا ہے چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور گھنٹوں لوگوں کو لگ جاتے ہیں عرفات سے جو ہے وہ لوٹتے لوٹتے مزدلفہ کی طرف، تو کیا سلسلہ اس میں پھر نمازوں کا؟ یعنی وہاں فجر کی اذان شروع ہو گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا مسئلہ ہوا کہ وہاں پہنچے اور فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں تو لازم بات ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو عشاء کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو مغرب اور عشاء قضا ہو گئی۔ تو اب طریقہ یہ ہوگا کہ آپ فی الحال تو فجر کی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد جب طلوع آفتاب ہو جائے آپ اطمینان سے وہاں پہ ٹھہریں، ذکر اذکار وغیرہ کریں، جب طلوع آفتاب ہو جائے آپ مینا آرام سے پہنچ جائیں، رمی وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ فوراً سے پیشتر مغرب اور عشاء کی قضا ادا کر لیں۔ ٹھیک، آڈینس میں سے ہم چاہیں گے جی جنید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر عمل چھوڑ دیا تو اس کا کیا کفارہ ہے، اور اگر بھولے سے کیا تو کیا 3 چکر کے بعد قضا ہوگی؟ بڑا پیارا سوال ہے ان کا کہ جی اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا اگر ویسے بھول گئے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ رمل کرنا سنت کریمہ ہے، واجب کے ترک کے اوپر دم لازم ہوتا ہے، سنت کے ترک پر فضیلت سے محرومی تو ہے لیکن دم وغیرہ کفارہ وغیرہ بالکل نہیں ہوتا۔ اس اصول کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں، اگر کسی نے جان بوجھ کر رمل ترک کر دیا تو فضیلت سے محروم تو ہوا لیکن کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا، اور سنت کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر بالفرض پہلے 3 چکروں میں بھول گئے تو اب ایسا نہیں ہے کہ اگلے 4 چکروں کے اندر ہم یہ چاہیں کہ 3 چکر ایسے رمل کر لیں، اب وہ سمجھ لیں ختم ہو گئے، اس کی قضا اگلے 3-4 چکروں میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اس بھول کی وجہ سے، بہرحال توبہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن یہ کہ کیوں ہم بھول گئے، اس غفلت کے اوپر بارگاہ الہی میں توبہ کریں۔
اللہ کو انداز انشاءاللہ پسند آئے گا تو رمل کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے انشاءاللہ جی. ایک اور کال ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. چونکہ اب بہت مختصر وقت ہے اور اس مختصر وقت میں ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات لیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کی تشفی ہو جائے. ایک اور کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں شہزاد علی لاہور سے بول رہا ہوں. جناب شہزاد صاحب. جی میرا سوال ہے, میری والدہ اور والد گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. اچھا. تو والدہ کو نا وہاں پہ ایک تھوڑا سا مسئلہ پیش ہے کہ انہوں نے دوران اعتکاف وضو کیا جس سے سر سے چادر اور کپڑا بھی اتر گیا تھا. تو اب کسی نے کہا کہ جی اب آپ پہ دم جو ہے وہ لازم آ گیا ہے. تو میں نے یہی پوچھ رہا تھا کہ ان پہ دم لازم ہے یا نہیں. اچھا, یہ پچھلے برس کی بات ہے؟ نہیں اسی ابھی جو دو تین مہینے پہلے گئے تھے رمضان میں. اچھا ٹھیک ہے جی, بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی ہاں, خواتین کے لیے سر ڈھکنا ضروری ہوتا ہے, لیکن اگر اس طرح ہوا کہ مختصر وقت کے لیے سر سے یہ کپڑا وغیرہ ہٹ گیا تو اس صورت میں فقط صدقہ ہوگا. یعنی صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو 50 گرام آٹا جو آپ گھر میں کھاتے ہیں, اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنی ہوگی. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کسی پر حرم وغیرہ میں جیسے دم لازم ہو جاتا ہے تو بکرا یا گائے وغیرہ اگر اس کو بدنہ کہتے ہیں ذبح کرنے کا موقع ملے تو وہ تو حرم میں کرنی ہوگی, لیکن صدقہ حرم میں ہی دینا ضروری نہیں ہوتا. افضل تو یہ ہے کہ جیسے صدقہ لازم ہو جائے فوراً ادا کریں, لیکن اگر کوئی تاخیر کرے اور گھر پر آ کر دینا چاہے تو گھر پر آ کر دے سکتا ہے. تو صدقہ آپ ادا کر دیں, انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک. آڈینس میں سے ہم چاہیں گے جی, کیا مسجد حرام میں دوران طواف یا اس کے علاوہ نمازیوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے کہ یہاں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دوران طواف آپ نمازی کے آگے سے گزریں. حج میں تو شاید ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ لوگ وہاں پر نماز ادا کر سکیں کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے, نماز کا موقع نہیں مل سکتا. لیکن عمروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور طواف جاری ہوتا ہے, تو دوران طواف تو نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن طواف کے لیے جاتے ہوئے اور طواف سے فراغت کے بعد باہر آتے ہوئے بہرحال ہمیں نمازیوں کا احترام کرنا ہوگا اور ان کے آگے سے گزرنے سے بچنا ہوگا. لیکن چونکہ مسجد حرام بہت بڑی مسجد ہے, لہذا اس کا حکم یہ ہوگا کہ 3 صفوں کا فاصلہ چھوڑ کر ہم ان کے سامنے سے نکل سکتے ہیں. تو یہ 2-3 احتیاطیں ذہن میں رکھ کر پھر نکلنا جائز. ٹھیک. ایک اور کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لائن پہ اس وقت کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, شمشاد علی لاہور سے عرض کر رہا ہوں. جناب. میں جی پچھلے سال حج پر گیا تھا جی. ہیلو. جی جی. تو انہوں نے ہمیں 7 تاریخ کی رات کو ہمیں مینا میں لے گئے تھے. فجر کی نماز ہم سے انہوں نے مینا میں پڑھوائی تھی ہمیں. اچھا. اور اس ہلو. اور اگلے دن بھی فجر کی ہم سے عرفات میں پڑھوائی تھی انہوں نے. اچھا. کیا اس میں ہم بس دم لازم تھا؟ فجر کی جب آپ مینا سے جب چلے تھے, تاریخ کچھ جی, تاریخ کیا تھی؟ 9 ذی الحج. 9 ذی الحج کو فجر کی نماز جو ہے وہ آپ نے عرفات میں پڑھی ہے. جی جی ٹھیک ہے, بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے کال کیا. جناب. دیکھیے ترتیب جیسے بتائی تھی کہ 8 ذو الحجہ کو ہمیں مینا پہنچنا ہے اور یہاں پر ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور اگلے دن کی فجر یہاں پر ادا کرنی ہے, یعنی اس میں مینا کے اندر. یہ 9 تاریخ شروع ہو جائے گی اور پھر ہمیں جانب عرفات روانہ ہونا ہے. اگر کسی نے جلدی کی اور پہلے روانہ ہو گئے اور میدان عرفات میں جا کر فجر ادا کی تو یہ مینا کا جو یہ قیام ہے 5 نمازوں کا, یہ سنت ہے اور ترک سنت کے اوپر واجب دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا, ترک واجب پر دم لازم ہوتا ہے. لہذا کوئی بات نہیں, اگر آپ نے میدان عرفات میں جا کر 9 کو فجر ادا کی ہے تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہوا, آپ پہ دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. ٹھیک. آڈینس میں سے ہم چاہیں گے جی. جناب جنید صاحب, آپ کو تو پہلے یہ کہیں گے کہ مبارکباد کی ٹی وی نے جو پروگرام شروع کیا ہے پوری دنیا میں گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ آپ نے ابھی بتایا مفتی صاحب نے کہ وہ اوپر کی چادر نیچے کی اوپر لے لیں تو اس کو کھول دینے سے کوئی دم تو نہیں حاضر لازم ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہماری ساتھ فیملی ہے جائے گی تو آپ نے کہا کہ ہمیں آگے دوڑ کے چلنا ہے تو فیملی تو پیچھے رہ گئی, تو اس کے لیے ہم کو آگے رک کے انتظار کرنا ہے. ساڑی کے اندر آپ فرما رہے ہیں؟ ہاں صحیح کے اندر. تیسری طواف میں بھی یہی سوال آپ کا ہو سکتا ہے, طواف کا بھی یہی سوال ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے, بالکل صحیح بات. تیسری بات یہ کہ یہ جو ہاتھ اس طرح ہم ملا دیتے ہیں اس سے کوئی دم دینا پڑے گا؟ شکریہ. ٹھیک ہے, بالکل ابھی آپ کو دیکھیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ چادر کھولنے سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا. یقینی سی بات ہے جب آپ استنجا کے لیے جائیں گے تو چادر کھول کے استنجا کریں گے, تو اس میں شرعن کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا اوپر کی چادر نیچے کے اوپر کرنے سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا, شرعی لحاظ سے جائز ہے.
سائی میں اگر دوڑیں گے تو خواتین، میں نے پہلے بتایا کہ دوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اسپیڈ کے اندر دوڑنا ہے، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ صرف بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ادا کرنی ہے، تو عام حالت سے تھوڑا سا تیز ہونا ہے۔ تو خواتین کو بھی لامحالہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ